چلے الحمدللہ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عمدۃ الاحکام امام عبد الغنی المقدسی کی عظیم الشان کتاب، عظیم الشان تالیف، جس میں انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے. یعنی کہ اس میں آپ کو عقیدے کی احادیث نہیں ملیں گی، اس میں آپ کو اخلاق وغیرہ کے بارے میں احادیث نہیں ملیں گی. اس میں وہ احادیث ملیں گی جن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ جائز ہے، یہ مکروہ ہے. ایسی احادیث آپ کو اس کتاب میں ملیں گی. اور آج ہم پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے حدیث نمبر 33 اور جو باب ہمارا چل رہا ہے وہ ہے باب الغسل من الجنابہ. غسل جنابت کے بارے میں باب ہے. غسل جنابت سے متعلقہ اس میں احادیث ہیں. کئی احادیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج آغاز کریں گے حدیث نمبر 33 سے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے جنابت کو دھو دیا کرتی تھی. جنابت یعنی کہ آپ کے کپڑے پہ جہاں وہ چیز لگی ہوتی تھی جس کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہو جایا کرتا ہے، مراد کیا ہے؟ منی. فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے، یعنی کہ گھر سے مسجد چلے جاتے نماز کے لیے. فَيَخْرُجُ، آپ نکل جاتے، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، نماز کے لیے. وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، جبکہ پانی کے نشانات، پانی کے داغ، پانی کے دھبے آپ کے کپڑے پہ موجود ہوتے. وفی لفظ مسلم، اور مسلم شریف کے الفاظ میں یوں آیا ہے کہ لقد کنت افرکہ، البتہ تحقیق میں اس کو کھرچ دیا کرتی تھی. کس کو؟ منی کو. من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے، فرقن، اچھی طرح کھرچ دیا کرتی تھی. فیصلی فیہ، تو آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہاں پہ بقع سے مراد کیا ہے؟ نشانات، داغ، دھبے. کس کے؟ دھونے کے نشانات، دھونے کے داغ، دھونے کے دھبے. اور افرکو، میں کھرچ دیتا ہوں، میں کھرچ دیتی ہوں. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتی تھیں، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں، بلکہ آپ کے کپڑوں پہ جو منی کے نشان ہوتے تھے وہ بھی دھو دیا کرتی تھی. یعنی کہ ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عورت کو چاہیے اپنے خاوند کی خدمت کرے، اس کے کپڑے دھوئے. اور دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ لیا کرتی تھی اگر کپڑے پہ لگی منی خشک ہو چکی ہے تو پھر اپنے ناخنوں سے، اپنے ہاتھوں سے کھرچ دیتی تھی، یعنی کہ دھوتی نہیں تھی. اور اگر دیکھتی کہ وہ منی کے قطرے تازہ ہیں، گیلے ہیں، تر ہیں، تو پھر پانی سے دھو دیا کرتی تھی. تو اس حدیث کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ جو علماء کرام میں پیدا ہوا، ایک اختلافی مسئلہ، وہ یہ ہے کہ کیا منی کا جو
منی کے قطرے ہیں، جو منی کا پانی ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ عام لوگ ایسی گفتگو سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس موضوع پہ گفتگو کی کیا تعلق ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، اور بلکہ بسا اوقات انہیں غصہ آ رہا ہوتا ہے ان علماء کرام پہ جو پاک کہتے ہیں، اور اس میں کئی علماء کرام بھی اس گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے وہ علماء کرام جن کی رائے یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ پلید ہے، وہ دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا اگر یہ پاک ہے تو کیا تم یہ کھاؤ گے؟ جبکہ ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی۔ یہ جو مٹی ہے یہ پاک ہے، کیا مٹی کھاتے ہیں ہم؟ کتنی پاک چیزیں ہیں جو ہم نہیں کھاتے۔ لکڑی پاک ہے کہ لکڑی ہم کھانا شروع کرتے ہیں؟ لوہا پاک ہے کہ ہم یہ کھاتے ہیں؟ کپڑا پاک ہے کیا ہم یہ کھاتے ہیں؟ نہیں، پاک نہ پاک ہونے کا تعلق کھانے نہ کھانے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر تو یہ پلید ہے تو دھونے کا اہتمام بہت زیادہ ہوگا، اور اگر یہ پلید نہیں ہے تو اس کے دھونے کے معاملے میں کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو علماء کرام کہتے ہیں کہ منی پلید ہے، ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ماننے والے، دوسرے نمبر پہ مالکی حضرات ہیں، اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں منی کو دھویا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پلید نہیں تھی تو سیدہ عائشہ کیوں دھوتی تھی؟ وہ علماء کرام جو رائے رکھتے ہیں کہ منی جو ہے وہ پاک ہے، پلید نہیں ہے، ان میں امام شافعی، امام احمد، اہل حدیث، امام ابن حزم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر بہت سے ائمہ کرام ہیں۔ ان کی کیا دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر منی پلید ہوتی تو سیدہ عائشہ کبھی بھی کھرچنے پہ اکتفا نہ کرتی۔ دوسرے نمبر پہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ اسی پانی سے پیدا ہوا ہے، منی سے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ انسان جس چیز سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہوگی؟ پاک ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ آپ احادیث پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، شریعت نے پیشاب کے معاملے میں کتنی سختی کی ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ قبر میں عام طور پہ جو عذاب ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ پیشاب کی وجہ سے۔ اگر منی بھی پلید ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں ایسے وارننگ دیتے جیسے آپ وارننگ دیتے رہے کس کے بارے میں؟ پیشاب کے بارے میں۔ چلے جی، مان لیا کہ یہ پانی پاک ہے، پلید نہیں ہے، تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اس دلیل کا کیا جواب ہے کہ سیدہ عائشہ اس کے دھویا بھی کرتی تھی؟ تو دھونے کا کیا ہے؟ انسان بسا اوقات کپڑے دھوتا ہے جبکہ اس کے کپڑوں پہ سالن لگا ہوتا ہے، سالن پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ پاک ہے۔ انسان کپڑے دھوتا ہے، بسا اوقات کپڑوں کے اوپر دودھ گرا ہوتا ہے جبکہ دودھ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ صحیح موقف یہ ہے کہ منی جو ہے یہ کیا ہے؟ پاک ہے، یعنی کہ اس کے معاملے میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ خبردار کر دوں کہ مدی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پلید ہے۔ مدی کیا ہے؟ پلید ہے۔ منی کے بارے میں اختلاف ہے، مدی کے بارے میں جو قول ہے وہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ پلید ہے۔ اس لیے اگر مدی کا پانی شلوار پہ لگ جاتا ہے، جسم پہ لگ جاتا ہے، تو اسے دھونے کا ٹھیک اہتمام کیا جائے، صحیح اہتمام کیا جائے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 34 کی طرف، بلکہ اس سے پہلے
ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے مسئلے کی تائید میں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم، نمبر ہے اس کا 288 کہ ایک آدمی مہمان بن کر آیا سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کپڑے دھو رہا تھا۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اتنی جگہ دھو لیتے جہاں پہ یہ پانی لگا تھا، اور اگر تمہیں کپڑے پہ یہ پانی لگا ہوا نظر نہیں آیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ وہ جگہ جہاں پہ تمہیں شک و شبہ ہے کہ یہاں پہ پانی یہ گرا ہوگا، یہاں پہ اس کے قطرے لگے ہوں گے، اس جگہ کے ارد گرد پہ چھینٹے مار لیتے۔ پھر کہا کہ میں تو ابھی تک وہ منظر میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے اس پانی کو کھرچ دیا کرتی تھی اور آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس مسئلے کے ہمیں بڑے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فائدہ یہ ہے کہ کیا آپ اس چادر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو چارپائی پہ بچھی ہوتی ہے؟ کئی دفعہ انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ نہیں بھئی اس پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، مجھے بسا اوقات احتلام ہوتا ہے جبکہ میں اسی کے اوپر سوتا ہوں، میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ جب ہم نے طے کر لیا، جب صحیح دلائل کی روشنی میں طے ہو گیا کہ یہ پانی پلید نہیں ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی حدیث، اور اس کا نمبر جو ہے بخاری شریف میں 229 اور مسلم شریف میں 289۔ اب حدیث نمبر 34 عمدۃ الاحکام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، جو صحابہ کرام میں احادیث بیان کرنے میں سب سے آگے ہیں، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ کس نے بیان کی ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ شرم و حیا والے تھے، بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ میں حیا اس لڑکی سے کہیں زیادہ تھی جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو اور جو گھر کے اندر ہی رہتی ہو، گھر سے باہر نہ نکلتی ہو۔ اس کے باوجود شریعت کے مسائل آپ نے کھول کر بیان کیے ہیں تاکہ کسی قسم کی اس معاملے میں کمی کوتاہی نہ ہو۔ تو جب ہم یہ مسائل کھول کے بیان کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن محسوس کرے، تو اگر آپ کے قریب کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی ہے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے تو شریعت کے مسائل سیکھنے چاہیے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، کل کو انہیں ضرورت پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ بے شک ان کو اٹھا لیں، لیکن جو بڑے بچے ہیں انہیں دین کے مسائل سیکھنے دیں۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا جلسا، جب کوئی آدمی بیٹھے، بین شعابها الاربع، اپنی بیگم کی 4 شاخوں کے درمیان، ثم جہدها، پھر اس میں محنت کرے، واجب الغسل، غسل واجب ہو جائے گا۔ وفی لفظ لمسلم، اور مسلم شریف کے الفاظ میں ہے، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، چاہے انزال نہ ہو، اور اگرچہ انزال نہ ہو۔ جلسہ کی وضاحت ہو چکی کہ بیٹھنے والا کون ہوگا؟ مرد ہوگا۔ بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ شعابیہا، شعب الگ لفظ ہے، ہا الگ ہے۔ شعب شعبۃ کی جمع، شعبہ حصے کو کہتے ہیں، شاخ کو کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان۔ اس سے مراد کیا لیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد عورت کے
دونوں پاؤں اور عورت کے دونوں ہاتھ ہیں. ثم جہدہا، پھر اس پہ محنت کرے. اس سے مراد کیا ہے کہ اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کرے. تو اس سے کیا ہوگا؟ غسل واجب ہو جائے گا. اور مسلم شریف کی حدیث میں وضاحت آ گئی وَإِن لَمْ يُنزِلْ، چاہے انزال نہ ہو، چاہے مرد کا پانی نہ نکلے، دخول کی وجہ سے ہی غسل واجب ہو جائے گا، مرد پہ بھی عورت پہ بھی. یہ بڑی اہم حدیث ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ الماء من الماء، کہ غسل تب واجب ہوگا جب مرد کا پانی نکل آئے. اگر میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں، مرد کا پانی نہیں نکلتا، چاہے دخول ہو جائے، غسل واجب نہیں ہے. لیکن یہ حکم کینسل کر دیا گیا، اسے منسوخ کر دیا گیا. اور منسوخ کن الفاظ سے کیا گیا؟ ان الفاظ سے جو بھی آپ نے پڑھے. ابھی کیا کہا گیا؟ وَإِن لَمْ يُنزِلْ، چاہے انزال نہ ہو، چاہے مرد کا پانی نہ نکلے، دخول ہو گیا، غسل واجب ہو جائے گا. اور یہ بتا دوں کہ بخاری شریف کی روایت نمبر 292 292 اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب عثمان بن عفان جو ہمارے تیسرے خلیفہ تھے، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کوئی اپنی بیگم سے تعلق قائم کرتا ہے، دخول کرتا ہے، لیکن پانی نہیں نکلتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے تھے بس وہ وضو کر لے اور شرمگاہ کو دھو لے، یعنی کہ اس کے اوپر غسل نہیں ہے. اور یہی فتویٰ دیا کرتے تھے امیر المؤمنین جناب علی چوتھے خلیفہ راشد، اور یہی فتویٰ دیا کرتے تھے زبیر بن عوام 10 مبشرہ میں سے، یہی فتویٰ دیا کرتے طلحہ بن عبید اللہ، اور یہی فتویٰ دیا کرتے تھے ابی بن کعب. تو کیا ان صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد اور ان کے اس مقام و مرتبہ کو دیکھ کر ان کے فتوے کو اپنایا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ ہمارے پاس حدیث آ گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو آپ کے ذہنوں میں پھر اشکال پیدا ہوگا کہ صحابہ کرام حدیث کے خلاف کیوں فتویٰ دیتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ ان تک حدیث نہیں پہنچ سکی ہوگی. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حدیث ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے رجوع کر لیا تھا اپنی رائے سے، اپنی پرانی رائے کو ترک کر دیا تھا. تو اس حدیث سے بھی بہت سے مسائل واضح ہو گئے. اور یہیں سے یہ وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جو علماء کرام نے بیان کی ہے. علماء کرام نے دین مکمل طور پہ پہنچا دیا ہے، کھول کھول کر وضاحت پیش کر دی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیگم کے ساتھ لیٹتا ہے لیکن دخول نہیں کرتا، البتہ اس کا پانی منی کی شکل میں نکلتا ہے، تو پھر غسل اس پہ واجب ہوگا، اس کی بیگم پہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ دخول نہیں ہوا. الحدیث الخامس والثلاثون، حدیث نمبر 35 عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم. روایت ہے ابو جعفر سے. ابو جعفر کنیت ہی نام کیا ہے؟ محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہم. یعنی کہ محمد کون ہیں؟ یہ زین العابدین کے بیٹے ہیں. زین العابدین کا نام کیا تھا؟ علی. یہ محمد کون ہے؟ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. یہ محمد کون ہے؟ یہ امیر المؤمنین جناب علی کے پڑپوتے ہیں. اور میں یہاں پہ ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ جن لوگوں کو شیعہ لوگ اپنے 12 امام کہتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہیں. ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہمارے امام ہیں، کیونکہ یہ ان کے غلط عقائد پہ نہیں تھے، یہ درست عقائد کے اوپر تھے.
تو اس لیے تھوڑا سا ان کا تعارف، یہ وہی ہے جو معروف ہے ابو جعفر باقر کے نام سے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ امام باقر۔ میرے پاس کتاب کون سی ہے اس وقت؟ سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی، اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 401۔ کہتے ہیں امام ذہبی ان کے بارے میں، هو سید الامام، سردار ہیں، امام ہیں، ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی العلوی، علوی ہیں، کیا مطلب؟ جناب علی کی اولاد میں سے ہیں۔ الفاطمی، یعنی کہ جناب علی کی کس وائف سے ہیں؟ سیدہ فاطمہ سے ہیں۔ المدنی، مدینہ میں رہنے والے تھے۔ ولد زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 56 ہجری میں، 56 میں، اور ان کے زمانے میں سیدہ عائشہ موجود تھیں، جناب ابو ہریرہ موجود تھے۔ آگے چل کے کہتے ہیں وَلَيْسَ هُوَ بِالْمُكْثِرِ، ان کی حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ هُوَ فِي الرِّوَایَةِ كَأَبِيهِ وَابْنِهِ جعفر، احادیث بیان کرنے میں یہ امام باقر اپنے والد کی طرح ہے، زین العابدین کی طرح، اور اپنے بیٹے جعفر کی طرح ہیں۔ امام جعفر صادق، یعنی کہ احادیث کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں امام ذہبی وَكَانَ أَحَدَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، کہ یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے علم اور عمل کو جمع کیا، علم بھی تھا اور علم کے اوپر عمل کرنے والے بھی تھے، اور سردار قسم کے آدمی تھے، بڑے ہی معزز قسم کے آدمی تھے، احادیث کے معاملے میں ثقہ تھے، قابل اعتماد تھے، خلافت کے، بادشاہت کے حقدار تھے، اور یہ ان 12 اماموں میں سے ایک ہیں جن کی شیعہ بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ کون سے شیعہ؟ امامی شیعہ، کیونکہ شیعوں کی آپ جانتے ہیں بڑی اقسام ہے۔ امامی یعنی کہ الامامی الاثنا عشریہ، جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور شیعہ ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، ان 12 اماموں کے بارے میں، کہ یہ معصوم تھے اور دین کی ہر بات کو جانتے تھے۔ شیعہ کا کیا عقیدہ ہے ان 12 اماموں کے بارے میں؟ کیا تھے؟ معصوم، یعنی کہ گناہوں سے پاک اور دین کی ہر بات کو جاننے والے۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے۔ فلا عصمت الا للملائکۃ والنبیین، معصوم یا فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں وَكُلُّ أَحَدٍ يُصِيبُ وَيُخْطِئُ، ہر ایک بہت سے مسائل میں درست رائے پہ ہوتا ہے اور کسی مسئلے میں غلطی بھی کر لیتا ہے۔ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ وَيُتْرَكْ سِوَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر ایک کے اقوال کو لیا بھی جا سکتا ہے اور غلط قول ہو تو اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ معصوم تھے، مؤید بالوحی، وحی کے ذریعے آپ کی تائید ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ ابو جعفر جو ہے باقر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ لقب کہاں سے آیا؟ باقر العلم سے، یعنی کہ علم کی تہ تک یہ پہنچے ہیں، علم کی گہرائی تک یہ پہنچے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ إِمَامًا مُجْتَهِدًا تَالِيًا لِكِتَابِ اللَّهِ كَبِيرَ الشَّأْنِ، کہ امام ابو جعفر بہت بڑے امام تھے، مجتہد تھے، اللہ کی کتاب کے قاری تھے اور بڑی اہمیت رکھنے والے تھے۔ وَلَكِنْ لَا يَبْلُغُ فِي الْقُرْآنِ دَرَجَةَ ابن کثیر وَنَحْوِهِ، لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ قرآن کے معاملے میں امام ابن کثیر کے درجے کو نہیں پہنچ سکے۔ ولا فی الفقہ درجۃ ابی الزناد و ربیعہ، اور نہ ہی فقہ میں امام ابو الزناد اور ربیعہ کے مقام تک پہنچ سکے ہیں۔ ولا فی الحفظ و معرفت السنن درجۃ قتادہ و ابن شہاب، اور احادیث یاد کرنے میں، احادیث کو جاننے میں یہ امام قتادہ اور زہری کے مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ فلا نحابیہ ولا نحیف علیہ، ہم ان کی شان بیان کرتے ہوئے نہ مبالغہ کریں گے اور نہ ہی کوئی کمی کوتاہی کریں گے۔ وَنُحِبُّهُ فِي اللَّهِ، ہم ان سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ لِمَا تَجَمَّعَ فِيهِ مِن صِفَاتِ الْكَمَال، کیونکہ اللہ نے ان میں بڑی ہی صفات، خیر کی صفات، کمال کی صفات جمع کر دی تھی۔ یہ ہے اعتدال۔ کس کی رائے، کس کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ امام ذہبی کے۔ اس کے بعد بڑا ایک اہم قول ان کا آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ بھی میں رکھوں گا، پھر انشاءاللہ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔
کہتے ہیں امام ذہبی قال ابن فضیل، ابن فضیل کہتے ہیں روایت کرتے ہوئے سالم بن ابی حفصہ سے، سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابو جعفر سے اور ان کے بیٹے جعفر سے۔ ابو جعفر کون؟ یہی ابو جعفر باقر، ان کے بیٹے جعفر، دونوں سے میں نے سوال کیا۔ عن ابی بکر و عمر، کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں۔ فقال لی، دونوں نے مجھ سے کہا یا سالم، اے سالم سن لو ہمارا عقیدہ، تولہما وبرأ من عدوہما، ابو بکر و عمر دونوں سے محبت رکھو، دونوں کو ولی جانو، اور جو ان سے دشمنی برتے اس سے تم برات کا اظہار کرو۔ ابو بکر و عمر سے تبرہ نہیں کرنا، فرمایا جو ابو بکر و عمر سے دشمنی رکھے ان سے اعلان برات کرنا ہے۔ فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامَيْ هُدَى، یہ دونوں ہدایت کے امام، سربراہ اور لیڈر تھے، پیشوا تھے۔ اچھا، یہ روایت پیش کرنے کے بعد امام ذہبی کیا کہتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کان سالم فی تشیع ظاہر، یہ سالم جو یہ روایت بیان کر رہا ہے یہ ان میں سے ہے جن میں شیعت تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے شیعہ نہیں تھے جس طرح کے شیعہ آج ہیں، یعنی کہ شروع کے زمانے کے جو شیعہ تھے بہت اچھے تھے، بس وہ یہ تھا کہ جناب علی کی محبت میں بہت آگے بڑھ جاتے تھے، لیکن باقی عقائد میں وہ ٹھیک ہوتے تھے، شرک پہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ جناب علی وغیرہ کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ سالم ان میں واضح طور پہ شیعت پائی جاتی ہے، وَمَعَ هَذَا، اس کے باوجود فَيَبُثُّ هَذَا الْقَوْلَ الْحَقَّ، وہ اس قول برحق کو بیان کرتے تھے، نشر کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر وہ گڑبڑ والے شیعہ ہوتے تو اس بات کو چھپاتے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ امام باقر تو کہتے ہیں ابو بکر سے محبت کرو، عمر سے محبت کرو، لیکن چونکہ یہ پرانے زمانے کے شیعہ تھے تو اس قول کو بیان کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ الْفَضْلَ لِأَهْلِ الْفَضْلِ ذُو الْفَضْلِ، کہ شان والے کی شان کو وہی پہچانتا ہے جو خود شان والا ہو۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَاقِلُهَا ابن فضیل شیعی ثقہ، اسی طرح سالم سے روایت کرنے والا ابن فضیل بھی شیعہ ہے اور ثقہ ہے۔ کہتے ہیں فَأَكْثَرَ اللَّهُ شِيعَةَ زَمَانِنَا مَا أَغْرَقَهُمْ فِي الْجَهْلِ وَالْكَذِبِ، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو شیعہ لوگ ہیں یہ کس قدر جہالت میں اور جھوٹ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فَيَنَالُونَ مِنَ الشَّيْخَيْنِ وزیرِ المصطفیٰ، یہ نبی علیہ السلام کے جو وزیر ہیں ابو بکر و عمر، ان کی کیا کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ وَيَحْمِلُونَ هَذَا الْقَوْلَ مِنَ الْبَاقِرِ وَالصَّادِقِ عَلَى التَّقِيَّةِ، اور امام باقر، امام جعفر صادق کے یہ قول جو ہے کہتے ہیں یہ انہوں نے تقیہ کے طور پہ کہہ دیا، ڈرتے ہوئے کہہ دیا، حالانکہ آل بیت تو بڑے بہادر تھے۔ آپ اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں تو وہ کتنے بہادر ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں امام ابو جعفر الباقر کے تعلق سے۔ تو یہ امام ابو جعفر الباقر کہتے ہیں کہ انہ کان ہوا و ابوہ عند جابر بن عبداللہ، کہ وہ اور ان کے والد کون ہوئے، علی زین العابدین۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ علی زین العابدین وہی ہیں جو کربلا میں موجود تھے، بیمار تھے، اس لیے الحمدللہ بچ گئے، بڑے نیک تھے۔ تو ابو جعفر کہتے ہیں کہ وہ خود اور ان کے والد دونوں جابر بن عبداللہ صحابی کے پاس تھے، وعندہ قوم، اور ان کے پاس اور لوگ بھی تھے۔ پتہ چلا آل بیت علم لینے کے لیے کن کے پاس جاتے تھے، صحابہ کرام کے پاس، اور صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے، یہ ان سے محبت کرتے تھے۔ تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ کے پاس جب یہ گئے ہیں، جابر بن عبداللہ نے بڑے ہی پیار کا اظہار کیا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے۔ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، تو ان لوگوں نے سوال کیا ان سے، کن سے، جابر بن عبداللہ سے، کس کے بارے میں، غسل کے بارے میں۔ اور ایک روایت میں وضاحت آئی ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے، وہ یہ ابو جعفر تھے، سوال کرنے والے کون تھے، ابو جعفر تھے۔
فقال، تو انہوں نے آگے سے کہا، کنہوں نے؟ جابر بن عبداللہ نے، یکفی کا ساعن، آپ کے لیے ایک سا پانی کافی ہے۔ ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 مد۔ اور ایک سا جب گندم کا ہو، کھجوروں کا ہو، تو علماء کرام کا اندازہ یہ ہے کہ 2.5 کلو بنتے ہیں۔ تو آپ کہہ لیں یہ پانی کتنا ہوگا؟ 3 لیٹر ہوگا۔ 3 لیٹر پانی جابر کہہ لیں غسل کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، ما یکفینی، میرے لیے تو یہ کافی نہیں ہے، یعنی کہ میرے بال بہت لمبے ہیں، میرا تو گزارا نہیں ہوگا ایک سا پہ۔ فقال جابر، تو جابر کہنے لگے، کان یکفی من ہوا اوفر منک شعرا، کہ اتنا پانی، کتنا؟ ایک سا، یعنی کہ 2.5 لیٹر، 3 لیٹر، یہ پانی جو تھا یہ کافی ہو جایا کرتا تھا اس عظیم انسان کو جو بالوں کے لحاظ سے تو اس سے آگے تھے، جن کے بال تو اس سے زیادہ تھے، تو اس سے زیادہ لمبے تھے۔ وخیر من کا، جو شان کے لحاظ سے تو اس سے کہیں بہتر تھے۔ کون؟ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد لے رہے تھے جابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ان کو سوال کرنے والے آدمی سے کہا، تم کہتے ہو میرے لیے ایک سا کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بال تم سے بڑے تھے، تم سے لمبے تھے، اور شان کے لحاظ سے تم سے بہتر تھے، اللہ کے رسول تو ایک سا سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ ثم امنا، پھر انہوں نے ہماری امامت کی، کیا مطلب؟ ہمیں نماز پڑھائی بطور امام، کنہوں نے؟ تو آل بیت پیچھے کھڑے ہیں، صحابی آگے کھڑے ہیں۔ پھر انہوں نے ہماری امامت کی، فی ثوبن، ایک ہی کپڑے میں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے اور نمبر ہے اس کا 252 252۔ امامت کرائی اور کپڑے کتنے پہنے ہوئے تھے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے 3 پیس سوٹ، ایسے ہی ایک ہے 2 پیس، تو انہوں نے کیا پہنا ہوا تھا؟ 1 پیس۔ یعنی کہ عام طور پہ کامل لباس کس کو سمجھا جاتا ہے؟ 2 پیس، 3 پیس۔ لیکن جناب جابر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھا رہے ہیں بطور امام۔ اور یاد رہے کہ یہ وہی جابر ہیں جو ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس کتنی چادریں تھیں؟ 2۔ ایک چادر پہنی ہوئی، ایک چادر زمین پہ رکھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی ہے، دوسری چادر آپ نے نہیں لی۔ فرمایا اس لیے میں نے کام کیا ہے تاکہ تمہارے جیسے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا سکوں کہ ایک چادر میں نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہمارے پاس کب 2 چادریں ہوتی تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب ایک چادر آپ کے پاس ہوگی تو سر ننگا ہوگا کہ ڈھکا ہوا ہوگا؟ سر پکی بات ہے ننگا ہوگا۔ اور صحابہ کرام عام طور پہ غریب تھے، ان کے پاس لباس کتنا ہوتا تھا؟ ایک چادر ہوتی تھی بس۔ اور وہ ایک چادر جب صحابہ کرام باندھتے تو وہ بڑی مشکل سے آدھی پنڈلی تک پہنچا کرتی تھی، اور اوپر بڑی مشکل سے کندھے پہ چادر کا تھوڑا سا حصہ پہنچتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے تنبیہ کی تھی، خبردار کیا تھا کہ تم میں سے کوئی جب ایک چادر میں نماز پڑھے تو چادر کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے کندھے پہ آنا چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جب آپ نے قمیض نہ پہنی ہو، گرمی آپ کو لگ رہی ہے اور پنکھے نہیں چلے ہوئے یا اے سی نہیں چلا ہوا اور آپ میں ہمت نہیں ہے قمیض پہننے کی گرمی کی وجہ سے، تو کیا آپ بنیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ اگر اس کے بازو نہ ہوں تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ایک چادر میں نماز پڑھو تو چادر کا کچھ نہ کچھ حصہ کندھے پہ پہنچنا چاہیے۔ تو بنیان جو ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو پہنچ ہی رہا ہوتا ہے، تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگرچہ افضل یہ ہے کہ آپ نے پوری قمیض پہنی ہو،
مکمل لباس پہنا ہو. جتنے اچھے لباس میں، خوبصورت لباس میں نماز پڑھیں گے اتنا ہی بہتر ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں جائز ہونے کی. تو ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے. سعودی علماء کرام سے فتویٰ پوچھا گیا، اور سعودی علماء کرام وہ ہیں جو ہمیشہ سر ڈھانک کر رہتے ہیں اور ہمیشہ سر ڈھانک کر نماز پڑھتے ہیں. ان کے سر پہ ایک ٹوپی نہیں بلکہ ٹوپی اوپر رومال بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود جب مسئلہ بتایا تو حق بتایا. یہ نہیں کہا کہ چونکہ ہم سر ڈھانکتے ہیں تو پوری دنیا کو اب اسی کام پہ لگا دو. نہیں، فتویٰ ان کا یہ تھا کہ اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سر ڈھانکنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو آپ سر ڈھانک کے نماز پڑھا کریں. اور اگر کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سر ڈھانکنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو آپ سر ڈھانک کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. اسی لیے صحیح فتویٰ اس موضوع پہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا رومال ہے، ایسی ٹوپی ہے جس میں آپ پیارے لگتے ہیں، اور وہ ٹوپی اور رومال پہن کے آپ کسی شادی کی تقریب میں بھی جا سکتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آئے گی، بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اچھا لباس پہن کے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اسی لباس میں حاضر ہو. اور اگر آپ کی ٹوپی ایسی ہے جو لوگوں کے سامنے پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، شادی کی تقریب میں پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، تو کیا اس ٹوپی کے لیے پھر نماز ہی رہ گئی ہے؟ افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ان بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ جو سر ڈھانکنے کو اتنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ سر ڈھانکنے کے لیے جیب سے وہ رومال نکال لیتے ہیں جس سے کیا صاف کرتے ہیں؟ ناک صاف کرتے ہیں. وہ نماز میں پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. یا پلاسٹک کی ٹوپیاں پہنتے ہیں جن پہ اچھی طرح میل لگی ہوتی ہے. تو یہ کام درست نہیں ہے. وفی لفظ، اور ایک لفظ میں یہ آیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام یفرغ الماء، آپ پانی ڈالتے تھے، علی رأسی، اپنے سر پہ، ثلاثاً، 3 دفعہ. یہ جو حدیث کا حصہ ہے یہ بھی بخاری میں آیا ہے اور اس کا نمبر ہے 255. مصنف کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے کہا تھا 1 سا پانی میرے لیے کافی نہیں ہے، 2.5 لیٹر 3 لیٹر پانی میرے لیے کافی نہیں ہے، یہ کون تھے؟ یہ تھے حسن بن محمد بن علی بن ابو طالب. یہ بھی آل بیت میں سے ہیں، لیکن دنیا ان کو آل بیت میں سے نہیں مانتی. مجھے پہلے آپ یہ بتائیے، جناب علی آل بیت میں سے کیسے ہیں؟ کیا اس لیے کہ اللہ کے رسول کے داماد ہیں؟ نہیں، اس لیے نہیں ہے. جناب علی آل بیت میں سے اس لیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا کے بیٹے ہیں. جب وہ اس لیے آل بیت میں سے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، تو پھر جناب علی کے سارے بیٹے آل بیت میں سے ہوں گے، چاہے سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں یا جناب علی کی کسی اور بیگم سے ہوں. تو جناب علی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں محمد بن علی، لیکن لوگوں میں ان کی شہرت کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ، یعنی کہ ان کی نسبت کر دی گئی ان کی ماں کی طرف، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی یہ جناب علی کے وہ بیٹے ہیں جو سیدہ فاطمہ میں سے نہیں ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حسن و حسین کے سگے بھائی نہیں ہیں، باپ کی طرف سے بھائی ہیں. تو حنفیہ یہ کیا ان کی ماں کا نام ہے؟ نہیں، ان کی ماں کا تعلق تھا بنی حنیفہ قبیلے سے. تو حنفیہ یعنی کہ وہ عورت جو بنی حنیفہ قبیلے سے ہیں، تو اس سے پیدا ہوئے ہیں. یہ محمد بیٹے ہیں کن کے؟ جناب علی کے. تو یہ جو محمد ہیں ان کے آگے بیٹے ہیں حسن، جناب علی کے کیا لگے؟ پوتے. تو یہ کہہ رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ پانی میرے لیے کافی نہیں ہے. تو سوال کرنے والے بھی آل بیت میں سے، امام ابو جعفر الباقر جناب علی کے پڑپوتے، اور یہ کہنے والے کہ پانی اتنا کم، پانی میرے لیے کافی نہیں ہے، یہ جناب علی کے کیا ہے؟ پوتے. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پتہ چلا
کہ جنابت کا غسل کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے، جنابت کا غسل کیا جائے گا، اور اس میں کیا ہوگا کہ پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جسم کو ملتے بھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ملنا ضروری نہیں ہے، لیکن پانی جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچنا چاہیے۔ اور اس سے پتا چلا کہ ایک ساتھ جس میں 4 مد ہوتے ہیں، اتنا پانی غسل جنابت کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ اگرچہ اس سے زیادہ پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پانی استعمال کیا ہے وہ 1 سا ہے، اور کبھی آپ نے اس سے زیادہ بھی استعمال کیا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی کسی حدیث پہ اعتراض کرے یا حدیث سن کر ایسے الفاظ کہے کہ جس میں حدیث کی تعظیم کی بجائے حدیث کی تعظیم میں کمی آ رہی ہو، تو اس پہ انکار کرنا چاہیے، اس کو ڈانٹ دینا چاہیے، جیسے جابر بن عبداللہ نے یہاں پہ ڈانٹ دیا حسن بن محمد بن علی کو۔ اس کے بعد ہم شروع کریں گے آج باب التیمم۔ غسل جنابت سے ہم فارغ ہوئے، اب نیا باب نمبر 6 کیا ہے، باب التیمم۔ تیمم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور مراد یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ آپ قصد کریں مٹی کا، پاک مٹی کا، کس کام کے لیے، طہارت کے لیے۔ آپ پہ غسل واجب ہے، غسل جنابت، لیکن آپ کے پاس پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے، یا پانی ہے لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے اگر پانی استعمال کیا تو اس موقع پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں مٹی سے۔ یا وضو آپ کا ٹوٹ گیا ہے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، مٹی کا قصد کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 میں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تمہیں پانی نہ ملے جبکہ غسل واجب ہو چکا ہو، تو پھر کیا کرو، پاک مٹی کا قصد کرو۔ حدیث نمبر 36 عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، روایت ہے مشہور و معروف صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے جو خزاعی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، معتزلا، جو الگ تھلگ تھا، لوگوں سے الگ تھا، لم يصلي في القوم، اس نے لوگوں میں داخل ہو کر نماز ادا نہیں کی، یعنی کہ با جماعت نماز ادا کی گئی، وہ الگ بیٹھا رہا، نماز کا حصہ نہیں بنا۔ فقال، تو آپ نے کہا، یا فلان، اے فلان، یعنی کہ اس کا نام لیا ہوگا، ما منعک ان تصلی فی القوم، تمہیں قوم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے کس نے روکے رکھا، کیا رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کے نماز ادا نہیں کی؟ اس سے کیا پتا چلا کہ جب جماعت ہو رہی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ اس سے پوچھیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تم کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ اور اس سے پتا چلا خصوصاً وہ جو حکمران ہے، جو انتظامیہ ہے، پولیس کا کام ہے ایسے لوگوں تک پہنچنا جو نماز نہیں پڑھتے، ان سے پوچھنا تم کیوں نہیں نماز پڑھتے ہو۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا اللہ کے رسول، اصابتنی جنابۃ ولا ماء، مجھے جنابت پہنچی ہے، میں جنبی ہو چکا ہوں، مجھ پہ غسل واجب ہو چکا ہے، ولا ماء، اور کسی قسم کا پانی موجود نہیں ہے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، علیک بالصعید، تم مٹی کو اختیار کرو، مٹی کو لازم پکڑو، مٹی استعمال کرو، فإنہ یکفیک، کیونکہ یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ کیا؟ مٹی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، نمبر اس کا 348 348،
اور اسی حدیث کی ایک اور روایت 344 344 وہاں پہ وضاحت آئی ہے کہ جب پانی آیا تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کو پانی دیا اور کہا کہ تم غسل کر لو. حدیث کے الفاظ، ایک لفظ اس میں آیا معتزلاً، یعنی کہ لوگوں سے الگ تھلگ تھا وہ. الصعید کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ نماز پڑھائی تھی. جب فارغ ہوئے تو آدمی دیکھا کہ سیر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ تو اس سے پتا چلا کہ ایسے لوگوں سے تفتیش کرنی چاہیے جو نماز کا حصہ نہیں بنتے. حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ جب کسی پہ غسل جنابت واجب ہو تو کسی وجہ سے غسل نہ کر سکے تو تیمم جو ہے وہ غسل کا کیا بنے گا؟ متبادل بنے گا. تیمم کیسے کرنا ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی. نمبر 2 یہ مسئلہ معلوم رہنا چاہیے کہ تیمم اسی آدمی کے لیے جائز ہے جس کے پاس پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن اسے خطرہ ہو، حقیقی خطرہ کہ پانی میں نے استعمال کیا تو میری بیماری بڑھ جائے گی یا مجھے شفا ملنے میں تاخیر ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب آپ دیکھیں کسی شخص کو کہ وہ کمی کوتاہی کر رہا ہے شریعت پہ عمل پیرا ہونے میں تو آپ فوری طور پہ ڈانٹیں نہیں، بلکہ پہلے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے. آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی؟ آپ حج کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ اس کے بعد حدیث نمبر 37 عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے. یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں اور یہ اور ان کے والدین یہ سب کے سب صحابہ میں سے ہیں. اور ان کی والدہ پہ بہت ظلم کیا گیا مسلمان ہونے کی وجہ سے. ظلم کس نے کیا تھا؟ ابو جہل نے. ان کی والدہ کے نام کیا تھا؟ سمیہ. اور یہ وہی عمار بن یاسر ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ کیا کرے گا؟ قتل کرے گا. تو عمار بن یاسر سے روایت ہے، کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، مجھے بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حاجت میں، یعنی کہ جہاد کے لیے آپ نے ان کو بھیجا، لڑنے کے لیے بھیجا. فاجنبت، تو میں جنبی ہو گیا، یعنی کہ مجھ پہ غسل جنابت واجب ہو گیا. فلم اجد الماء، تو میں نے پانی نہ پایا، مجھے پانی نہ ملا. فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابۃ، میں مٹی میں لیٹ گیا اور لیٹ کر الٹا سیدھا ہونے لگا، جیسے جانور مٹی میں لیٹ کر الٹا سیدھا ہوتا ہے. کیوں؟ یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں تو ہاتھ کس پہ پھیرتے ہیں؟ چہرے پہ اور ہاتھوں پہ. تو غسل تو واجب ہوتا ہے پورے جسم پہ. تو ان کے ذہن میں یہ آیا، انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے قیاس کیا، تو وہ انہوں نے کیا کیا؟ زمین پہ لیٹ گئے اور الٹے سیدھے ہونے لگے تاکہ پورے جسم تک مٹی پہنچ جائے. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فذکرت ذالک، تو میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا لہو، آپ سے، کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا تھا اور پانی نہیں تھا، تو پھر میں نے اس انداز سے طہارت حاصل کی. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انما کان یکفیک، سوائے اس کے نہیں تمہارے لیے کافی تھا. کیا کافی تھا؟ ان تقول بیدیک ہکذا، کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کرتے. یہاں پہ تقولا کرنے کے معنی میں ہے. کس طرح کرتے؟ ثم ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ایک بار مارے، دو بار نہیں، ایک بار. ثم مسح الشمال علی الیمین،
پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں پہ پھیرا، وظاہر کفیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کے اوپری حصے پہ پھیرا، ووجہ، اپنے چہرے پہ پھیرا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 347 347، اور مسلم کی ہے 368 368۔ علماء کرام کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ تیمم کرتے ہوئے ہاتھوں کو زمین پہ ایک بار مارا جائے گا کہ دو بار؟ تو صحیح بات کیا ہے؟ ایک بار۔ دو بار والی روایت ضعیف ہے، اور صحیح روایات بخاری مسلم کی روایات میں کتنی ضربوں کا تذکرہ ہے؟ ایک کا، ایک دفعہ ہاتھ ماریں گے آپ۔ اور وہ ایک دفعہ جو ہاتھ ماریں گے وہ کافی ہو جائیں گے چہرے کا مسح کرنے کے لیے اور ہاتھوں کا مسح کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ ماریں اور چہرے کا مسح کریں، پھر ہاتھ ماریں اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کریں، ایسا نہیں ہے۔ مسح ہاتھوں کا کہاں تک ہوگا؟ کونیوں تک وضو کی طرح نہیں، صرف ہتھیلیوں کا ہوگا، بس یہ حصہ جو ہے یہ بس اتنا۔ امام شافعی اور ان کے ماننے والوں کا موقف یہ ہے کہ مسح کرتے ہوئے ہاتھ زمین پہ دو بار مارے جائیں گے، پھیرے جائیں گے، ایک دفعہ چہرے کے مسح کے لیے اور ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کے مسح کرنے کے لیے کونیوں تک۔ لیکن جن احادیث پہ اعتماد کیا گیا وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے، امام احمد کا، امام اوزاعی کا، امام اسحاق کا، اہل حدیث کا، کہ تیمم کے لیے ہاتھ زمین پہ ایک بار مارے جائیں گے اور مسح کیا جائے گا چہرے کا اور دونوں ہتھیلیوں کا بس۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، غسل جنابت کے لیے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کب؟ جب پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال کرنے سے ہلاک ہونے کا، مرنے کا، بیمار ہونے کا خطرہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تیمم کرنے سے پہلے پانی کو تلاش کرنا ضروری ہوگا۔ کوشش کریں کہ آپ کو کہیں سے پانی مل جائے، نہ ملے پھر تیمم کریں آپ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تیمم جس طرح اس آدمی کے لیے جس کا وضو ٹوٹ گیا، اس آدمی کے لیے بھی ہے جس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا۔ تو یہ احادیث تھی۔ آج کی ایک حدیث رہ گئی ہے تیمم کی، میں چاہتا تھا وہ بھی آج ہو جائے لیکن وقت بہت کم ہے، آپ کے چند ایک سوال بھی ہوں گے، اس لیے میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں غسل جنابت کے مسائل، تیمم کے مسائل سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی کوئی سوال ہو زہیب بھائی؟ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ جی 3 سوال آئے تھے۔ جی پہلا سوال تھا، آپ نے تیمم کا طریقہ تو بتایا، لیکن ایک سوال تھا اگر مٹی نہ ملے تو پھر کیا استعمال کرنا ہے؟ جی مٹی کی کوئی بھی شکل ہو، مثال کے طور پہ گرد و غبار دیوار پہ لگا ہوا ہے، وہ ریت مل جائے، وہ تو زمین کے اوپر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر مٹی نہیں ملتی، کوئی شکل نہیں ہے مٹی ملنے کی اور پانی بھی نہیں ملتا، تو پھر نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف ہو جائیں گی۔ ایسا ہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر آپ وہ کام کریں گے جو صحابہ کرام نے اس وقت کیا تھا جب تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا، صحابہ کرام اس کی تلاش میں صحرا میں، جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی موجود نہیں ہے، نمازوں کا وقت ہو چکا ہے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے وضو کے بغیر ہی نمازیں پڑھ لی، نمازوں کو قضا نہیں ہونے دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے،
کہ تم نے وضو بھی نہیں کیا، تیمم بھی نہیں کیا، تیمم کا تو حکم نازل بھی نہیں ہوا تھا. تو اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر تیمم کرنے کی کوئی شکل نہ ہو، وضو کرنے کی بھی شکل نہ ہو، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، دونوں کے بغیر پڑھنی. اور اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا، جیسا کہ ہمارے وہ مسلمان جو کسی ایسی جیل میں ہیں جو کافروں کی جیل ہے، کافر ملک ہے، نہ وہ وضو کرنے دیتے ہیں، نہ وہ مٹی استعمال کرنے دیتے ہیں تیمم کے لیے، تو وہاں کے جو قیدی ہیں نمازیں معاف نہیں ہوں گی، ان کو نمازیں پڑھیں گے چاہے وضو تیمم کے بغیر پڑھیں. جی زہیب بھائی دوسرا سوال. ایک اور تھا، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا؟ اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں پچھلے درس میں، اور ابھی میں مختصر جواب دوں گا کہ غسل جناب، اگر آپ نے غسل کیا ہے غسل جنابت کی نیت سے، عام غسل، سادہ غسل نہیں، بلکہ حید کا غسل تھا یا احتلام کا غسل تھا یا میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کے بعد کا غسل تھا، غسل جنابت تھا، تو غسل جنابت کے بعد اگر آپ نے شرمگاہ پہ ہاتھ نہیں لگایا تو اسی غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری سوال، کیا وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ جی انشاءاللہ صحیح قول یہی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، پڑھنی چاہیے. ٹھیک. ایک اور سوال تھا فرائڈ کے بارے، لیکن وہ میں آپ کو ڈائریکٹ میسج کروں گا، وہ واٹس ایپ کے اوپر آپ اگلے ہفتے اس کا بتا سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. فرائڈ کا ایک سوال ہے، جی انشاءاللہ. یہ اس کا نہیں ہے. ٹھیک، بس یہی سوال تھا. جی بس آج کے لیے یہی ایک سوال ایک تھے. ایک منٹ جو ہے بھائی. جی تیم بھائی کا سوال یہ ہے، میرے پاس بھائی تشریف فرما ہے اسماعیل بھائی، وہ سوال کرتے ہیں کہ تیمم کے بعد اگر پانی مل جائے تو، تیمم کے بعد پانی مل جائے تو پھر تیمم کی وجہ سے جو نمازیں آپ پڑھ چکے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آئندہ نماز کے لیے اب آپ غسل کر لیں. جی آپ کا کیا سوال تھی بھائی؟ ایک اور سوال ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. السلام علیکم. میلاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میلاد. السلام علیکم. ہم السلام تو برکاتہ. جی شخص صاحب 92 لاکھ کی پیسے آئے ہیں، 92 لاکھ، تو اس میں وائف کا، 5 لڑکوں کا اور 1 لڑکی کا کتنا حصہ ہوگا؟ آپ تقسیم کر کے بول سکتے ہیں بعد میں. جی میں 92 لاکھ. دوبارہ بتائیں گے کہ وراثت کے پیسے ہیں. جی ہاں، 92 لاکھ روپیز میت کے ہیں. اچھا 92 ہیں میت کے ہیں، اور کتنی بچیاں ہیں، کتنے بچے ہیں؟ 1 وائف ہے، 5 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے. 5 لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے اور 1 وائف ہے. وائف کا اس میں حصہ جو ہوگا نا وہ 8واں حصہ ہوگا، 8واں حصہ. کر کے بول سکتے ہیں یعنی کہ مطلب پورا کاؤنٹ کر کے. دیکھیں یہ کتنے پیسے آپ نے بتائے ہیں؟ 92 92 لاکھ. 92 لاکھ. اس کو آپ تقسیم کریں 8 پہ تو یہ ہو گیا 11.5 لاکھ. 11 اور آدھا یہ تو ہو گیا وائف کا حصہ. اب کتنے رہ گئے جی پیچھے؟ چلیے 5 لڑکے 1 لڑکی. ہاں نہیں جو پیسے باقی رہ گئے. 9,85,000. نہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ وائف کا جو حصہ ہوگا نا وہ تو ہوگا 11.5 لاکھ. جو باقی ہے وہ آپ اس طرح تقسیم کریں گے. 80 لاکھ. جی 80,85,000. نہیں 85 لاکھ. 1 لڑکی ہے نا، 1 لڑکی ہے اور 5 لڑکے ہیں. اب لڑکے کو آپ کو پتا ہے ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ یوں سمجھیں کہ 5 لڑکے نہیں بلکہ 10 لڑکیاں ہیں. ہر لڑکے کو 2 لڑکیاں بنا دیں، ہر لڑکے کو 2 لڑکیاں بنا دیں. کتنے ہو گئے؟ 10 اور 11. باقی مال 11 حصوں میں تقسیم کر دیں. لڑکی کو 1 حصہ دیں اور لڑکے کو ڈبل دیں. اور اگر بہت اچھی طرح آپ تقسیم کروانا چاہتی ہیں تو یہ سوال مجھے بھیج دیں، زہیب بھائی کو آپ بھیج دیں، مجھے بھیج دیں گے انشاءاللہ. میں نے کاپی کر لیا.
میں نے کاپی کر لیا، میں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر بھیجوں گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ بھیج دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ وہ فرائض کا سوال تھا جو میں نے بولا تھا ہاں جی، ہفتے میں۔ اور ایک کسی بھائی یا بہن کا سوال ہے عید میلاد النبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل میں ایک تو کوشش کریں کہ جو موضوع ہو اسی کے تعلق سے سوال کریں، باقی جو سوال ہے وہ واٹس ایپ پہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب نہیں دی، یہ کام خود نہیں کیا، نہ ہی صحابہ کرام نے کام کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ چار اماموں نے کیا، یہ کام بہت بعد میں شروع کیا گیا، تو یہ کام دین نہیں بن سکتا، اس لیے اس سے دور رہا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہر وقت آپ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، محبت کریں، آپ کے دین پہ عمل کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں، لیکن آپ کے یوم پیدائش کو، برتھ ڈے کو منانا یہ درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ بس آخری سوال شیخ صاحب، کیا کان کا مسح واجب ہے وضو میں؟ جی ہاں بالکل، کان جو ہیں یہ وضو میں سر کے حکم میں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے مسح ضروری ہے، اور یہ سارے مسائل آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی زہیب بھائی، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔